ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بحیثیت امت اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ دنیا کی ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. وہ کس لیے؟ اللہ نے قرآن میں خود ہی بیان کر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. اس بنیاد پہ کہ تمہیں نکالا گیا ہے گھروں سے لوگوں کی طرف. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سب سے پہلا کام تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان. اللہ نے یہ تین باتیں اس آیت کے اندر امت کی بہتری کی بیان کی. اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے جس بات کی وجہ سے ساری امتوں کے اوپر ہمیں فضیلت دی، کیا ہم اس بات کو آج اپنائے ہوئے ہیں یا اس سے دور ہیں؟ اخرجت للناس امت محمد کا فریضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگوں کی طرف نکلیں، ان کو دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. کیا ہم سب یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. ہمارے سامنے کوئی سود کھاتا ہے، کھاتا رہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کرتا رہے، بہنوں کے حق غصب کیے جا رہے ہیں، ہوتے رہیں، اولاد کی کوئی فکر نہیں. اور اس گئے گزرے پرفتن دور کے اندر وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وسائل محدود ہیں، جہاں پہ لوگوں کے لیے عیش و عشرت کا سامان نہیں ہے؟ وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ یہ کام سکھایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. وہاں پہ غریب طالب علم آ کر بیٹھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں، جہاں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اور دنیا کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ چند لوگ دنیا کے اندر پیش کر رہے ہیں جن کو ہم دنیا میں، معاشرے میں سب سے نچلا طبقہ سمجھتے ہیں. طالب علم، قرآن کا قاری، ہم تو اس کو بلاتے بھی او مولوی کہہ کے ہیں، او حافظ صاحب، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت کی وجہ سے اس کے اوپر ٹونٹ مارتے ہیں، تانا مارتے ہیں. او بھائی، تیرے اوپر تو اللہ نے بڑی بڑی ذمہ داریاں رکھی تھیں، تو نے تو قرآن پڑھنا تھا،
آگے پڑھانا تھا، اسلام سیکھنا تھا، آگے سکھانا تھا، تو نے گلی محلے سے نکل کر، روٹی اور دکان کے چکر سے نکل کر، تو نے صحابہ کی طرح مدینہ سے نکل کر شام میں، عراق میں اور یمن میں اور جناب اس کے آگے افریقہ کے علاقوں میں، آذربائیجان میں، ترکمانستان میں تم نے تو جہاد کی بھی قیادت کرنی تھی، تو اپنی گلی محلے سے بھی باہر نہیں نکلتا، اپنی دکان سے بھی باہر نہیں نکلتا، اور زبان سے تانا مارتا ہے اس بندے کو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سیکھ رہا ہے، اپنی ایڑیاں مسجد کی صفوں پہ گھسیٹ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دال مل گئی کھا لی، نہ ملی پیاز کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، لیکن الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ تو میرا بھی فریضہ تھا، یہ تو آپ کا بھی تھا۔ کیا آپ محمد الرسول اللہ کے امتی نہیں ہیں؟ کیا آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن جاتے ہوئے مسجد کے گلے میں 100 روپیہ ڈال دوں گا تو میرا سارا فریضہ ادا ہو گیا؟ اوے اللہ کو رشوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بغیر پیسوں کے، بغیر چندے کے، سارے صحابہ کے ساتھ ہر حال میں زندگی گزاری۔ خندق کے موقع پہ خندق کھودی، پتھر باندھنے پڑے باندھے، لیکن نبی ساری امت کے درمیان موجود تھا۔ صحابہ کے بھی وہی حالات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ایسی کیا بات ہے میرے بچے سکول جاتے ہوئے صبح پراٹھے کھائیں، انڈے کھائیں، اور مدرسے کا طالب علم مسجد میں بیٹھ کے سوکھی روٹی کہیں سے جلی ہوئی ہے، کہیں سے تندور کا پیچھے سے سیاہ رنگ کا اس کا جناب مواد لگا ہوا ہے، کہیں سے کچی ہے، کہیں سے سوکھی ہے، کہیں سے جیسے بھی ہے وہ کھا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ فرق کیوں ہے؟ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ باتیں جو آج ہمیں کڑوی لگیں گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ میری عمر بڑی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اب میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب میں حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ نبی کے اکثر صحابہ بڑی عمر کے تھے۔ ابو بکر صدیق کی عمر بڑی تھی جب وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، حضرت عمر بڑی عمر کے تھے جب وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ایک آیت پڑھنے کا۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، مسائل سکھایا کرتے تھے۔ صحابہ نے تجارت بھی کرنی ہے، بازار کے کام بھی کرنے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی کو بلایا، او بھائی میری بات سن، ادھر آ، دیکھنا تو بھی بازار جاتا ہے، تو بھی مزدوری کرتا ہے، میں عمر بھی جاتا ہوں، میں بھی مزدوری کرتا ہوں۔ دونوں واپس آ کے شام کو روزی تو کما کر لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی ایسا کرتے ہیں، ایک دن عمر بازار جائے گا، مزدوری کرے گا، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد شام کو واپس آ کر میں عمر اپنی آدھی مزدوری تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں گا، تو سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے گا۔ شام کو تو نے جو اسلام سیکھا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، تو عمر کو سکھا دینا، عمر تجھے آدھی مزدوری دے دے گا۔ اگلے دن تو مزدوری پہ جائے گا، عمر اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کرے گا، شام کو جب واپس آئے گا آدھی مزدوری تو مجھے دے دینا، میں تجھے اللہ کے نبی سے سنی ہوئی باتیں سکھاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم، امام بخاری علم سیکھنے کے بیان کے اندر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس بندے کی حدیث ہے جس کو دنیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ کیا ہمارے کاروبار ان سے بڑے ہیں، یا ہماری انانیت ان سے بڑی ہو چکی ہے کہ ہم دین کا علم نہیں سیکھ سکتے؟
اور میرے بھائیوں سفید داڑیاں ہو گئیں، بوڑھے ہو گئے، قبروں کے راہی بننے والے ہیں، نماز نہیں آتی، روزہ نہیں پتہ کیسے رکھنا ہے، اور جناب جنازہ کیسے پڑھانا ہے، غسل کیسے دینا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں صفا کے چبوترے کے اوپر ان کو بٹھا کر دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ او بھائیو، اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، اور یہ طالب علم جس کو ہم دنیا میں حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا معمولی اور مسیتڑ، یہ مسجد کے اندر ایڑیاں رگڑنے والا، اللہ نے اس کی شان میں قرآن نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، صاف کہہ دیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیسے وہ برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے علم دے دیا اور جو بغیر علم کے ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا رتبہ ان کا درجہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کوئی بندہ ہو، جتنی مرضی عمر ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بندہ بھی دین کا علم سیکھنے کے لیے اس کے رستے پہ چل پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیں گے، جنت کا رستہ آسان۔ اور ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور یار کی کرے گا حافظ بن کے، اور کی کرے گا مولوی بن کے۔ ہم تو اس بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں جس کا دماغ سکول میں نہیں چلتا، اور یار انہوں مسیطے چھاڑ آؤ، 5 بچے دیے، ایک پاؤں سے معذور تھا، اس کو مسجد میں چھوڑ آیا، یہ اللہ کے لیے۔ اور سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت بھی وہی کرتا ہے، ادب بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس قرآن کو سینے میں جگہ دی ہوتی ہے۔ اور جس کو تو نے فیسیں بھر بھر کے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھایا، وہ تو جہازوں میں بیٹھ کے لندن اور یورپ کی طرف نکل گیا، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے۔ تیری فوتگی کی خبر پہ بھی اس نے کہہ دیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابا جی کو دفنا دو، پھر میں ان کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ دوں گا۔ تیرا جنازہ بھی وہ پڑھ رہا ہے جس کو تو نے کھوٹا سمجھ کے مسجد میں چھوڑ دیا تھا، تجھے غسل بھی وہ دے رہا ہے، تیرا جنازہ بھی وہ پڑھ رہا ہے، تیرے قرضے بھی وہ اتار رہا ہے، لوگوں کے سامنے تیری باتوں کا جواب بھی وہ دے رہا ہے۔ یہ سودے ہی ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس نے اپنا مال اولاد سب کچھ اللہ کو دے دیا، اللہ کہتا ہے میری اس کے ساتھ تجارت ہو گئی، میں اس کو جنت دوں گا۔ اور دنیا کی زندگی گزر جانی ہے، جس وقت موت آئی انسان ختم۔ لیکن یہ طالب علم جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دنیا میں اگر سکون لینا ہے، راحت لینی ہے، تو اس مسجد میں آ کے ان بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دیکھیں جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی قبیلہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں قرآن سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں پہ میری طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، میرے فرشتے ان کے چاروں طرف صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کہتا ہے یہ مسجد میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہوں۔
وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ، جو عملوں میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب، اس کا قبیلہ، اس کی ذات، دنیا میں جتنا مرضی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہو، اللہ کہتے ہیں اپنے نسب کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے میرے سامنے وہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اذا مات الانسان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملو، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ مر گیا، دنیا سے تعلق ختم۔ وہ جتنے مرضی چاول پکا کے بانٹیں پھر اگلے دن، مولویوں کی پیٹ پوجا کریں، جتنی مرضی کریں، کوئی فائدہ نہیں اس میت کو، صاف۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا مات الانسان، جب بندہ مر گیا، انقطع عنہ عملو، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام کر کے جاؤ۔ چھت ہے، بس آتی ہے، روڈ کے اوپر سائے کی جگہ بنا دی، مسافر بیٹھ جائیں گے، نلکا لگوا دیا، لوگ پانی پئیں گے، مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا، موٹر لگوا دی، لوگ وضو کریں گے، وضو والی جگہ نہیں ہے وہ بنوا دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ پہلا کام مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، اپنی زندگی میں دین کے لیے کام کر گیا، علم پھیلا گیا، جب تک وہ علم آگے پھیلتا جا رہا ہے، لوگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری، امام ترمذی نے جامع ترمذی لکھی، جب تک پڑھی جائے گی ان کے ذخیرے کے اندر اللہ اجر و ثواب کا اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ نیکی کے کام، دین کی تبلیغ کے کام۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، بندہ مر گیا، نیک بیٹا پیچھے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، نبی علیہ السلام میں نیک اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد، جب تک وہ نیکی کریں گے ماں باپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، 2 بندوں کا تذکرہ ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے۔ فرمایا احدہما عابد، اللہ کے رسول ایک بندہ ہے بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی عبادت، تہجد گزار، نیک، نفل ہی نفل پڑھتا ہے، مسجد کے نفل پڑھ دیے، وضو کے پڑھ دیے، اور رات کو قیام بھی کرتا ہے، عبادت گزار، تہجد گزار ہے۔ والآخر عالم، اللہ کے نبی دوسرا بندہ جس کے پاس دین کا علم ہے۔ یہ 2 بندے ہیں، ایک عبادت بہت کرتا ہے، دوسرا عالم ہے، دین کا علم جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او میرے صحابہ، اس عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے بندے کے اوپر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام انسان کے اوپر ہے۔ یہ عالم کی فضیلت ہے، وہ جس کو ہم مسیتڑ کہتے ہیں کہ ایدا کامی ملا دی دوڑ مسیت تک، جس کو ہم نے یہ لقب دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے تہجد گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام آدمی کے اوپر ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، عالم کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے، تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی، چیونٹیاں بھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے، طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں،
ابو داود کے اندر امام ابن کثیر، جن کا نام کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد، یہ شام کا دارالحکومت ہے دمشق، اس کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جاء رجل، ایک بندہ آیا، آ کے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے، ابو درداء میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، شام کے ملک میں مدینہ منورہ سے 1250 کلومیٹر کا سفر ہے ایک سائیڈ کا۔ میں مدینہ سے آیا ہوں آپ کے پاس صرف اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ مجھے وہ حدیث سنا دیں، میں یہیں سے واپس جاؤں گا تاکہ اس سفر کو اللہ صرف دین کا علم سیکھنے کے لیے میرا قبول کر لے، میں اور کوئی کام نہیں کروں گا تاکہ میرا یہ اجر ضائع نہ ہو۔ 2500 کلومیٹر آنے جانے کا سفر طے کیا ایک بندے نے، مدینہ منورہ سے اونٹوں پہ، خچروں پہ، صحراؤں میں سفر کرتا ہوا شام کے دارالحکومت دمشق میں حضرت ابو درداء کے پاس پہنچا ایک حدیث سننے کے لیے۔ اور ہمیں سوائے قرآن کی تعلیم کے آج دنیا میں کوئی تعلیم آپ کو مفت نہیں ملے گی۔ لوگ آپ سے تقاضا کریں گے کسی نہ کسی چیز کا۔ مسجد کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، آپ کی مرضی ہے کچھ دیں نہ دیں، اس استاد کی کوئی خدمت کریں نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ فیس دینی ہے اسکول میں، نہیں تو بچے کا نام خارج۔ کہتا ہے میں مدینہ سے آیا ہوں سفر کر کے، ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث میں نے سننی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث سننے آیا ہے تو سن۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک طالب علم جیسے ہی دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، چیونٹیاں بھی اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اور جب 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہوتا ہے، وہ اتنا چمک رہا ہوتا ہے کہ اس کی چمک دمک کے سامنے ستارے بالکل چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک عالم عبادت کرنے والے لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عالم کو اللہ نے فضیلت کیوں عطا کی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کیونکہ کوئی بھی عالم، وہ جو بھی دنیا کے اندر عالم ہے دین کا صحیح، وہ نبیوں کا وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کسی نبی نے اپنی وراثت کے اندر درہم و دینار، پیسہ روپیہ نہیں چھوڑا۔ جو بھی نبی اس دنیا سے گیا وہ دین کا علم چھوڑ کے گیا۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس بندے نے بھی دین کا علم جتنا بھی حاصل کر لیا سمجھو کہ اس بندے نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ یہ حدیث سنائی اس بندے کو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حدیث سننے کے بعد وہ بندہ وہیں سے مدینہ منورہ واپس گیا اس حدیث کو سن لینے کے بعد۔ ان کے سفر دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں۔ ہم گھر کے ساتھ مسجد ہے، بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، کون چھڑ کے آوے، کون لے کے آوے، او بھائی آج چھوڑ کے آئے گا، لے کے آئے گا، کل کو یہی بچہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔
اور حافظ قرآن قاری قرآن کے ماں باپ کو عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس تاج کے اندر لگا ہوا ایک موتی، ایک یاقوت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کی ساری دولتوں سے قیمتی ہوگا وہ ایک موتی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اس کے اندر لگا ہوا ہوگا۔ کہ اتنی بڑی فضیلت، شان، مقام اس بندے کے لیے ہے جو صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے، بیٹے کو بھی اٹھاتا ہے، مسجد میں لاتا ہے، اللہ کے قرآن کو یاد کرواتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم دین کے علم کو سب سے ہلکا سمجھتے ہیں اور یہ دنیا کی بادشاہتوں سے بھی افضل ہے، یہ بڑی بڑی حکومتوں سے بھی افضل ہے۔ ایک دن مامون الرشید، مسلمانوں کا خلیفہ گزرا ہے عباسیوں کا، عباسی دور میں، اس کے دو بیٹے، ایک امام ہیں امام فرار رحمۃ اللہ علیہ، نحو کے امام تھے، بہت بڑے امام، اس کے پاس پڑھتے تھے دو بیٹے مامون الرشید کے۔ استاد اٹھے کلاس سے جانے کے لیے کسی کام کے سلسلے میں، وقت کے بادشاہ کے بیٹے دوڑ پڑے اپنے استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے۔ ایک بیٹے نے ایک جوتا پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا پکڑا، استاد کے پاؤں میں پہنایا۔ لوگوں نے خبر کی بادشاہ کو، آپ جی بادشاہ ہیں تو دیکھیں جی وہ آپ کے بچوں نے تو جی مولوی صاحب کے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا جی، کتنی توہین ہے۔ مامون الرشید نے امام فرار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، طلب کر کے سوال کرتا ہے کہ عزت والا کون ہے، ہم میں عزت والا کون ہے؟ امام فرار رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، امیر المؤمنین یقیناً آپ عزت والے ہیں، اللہ نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے۔ آگے وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو سمجھتا تھا، جانتا تھا، کہتا ہے نہیں امام صاحب، عزت اللہ نے اس کو عطا کی ہے جس کے جوتے وقت کے خلیفہ کے بیٹے سیدھے کر رہے تھے، میری عزت کہاں ہے؟ عزت تو آپ کی ہے۔ اور ہارون الرشید جس نے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، یہ بھی عباسیوں کا خلیفہ اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ محل کے اوپر سیر کر رہا ہے، بہت بڑا محل بغداد میں بادشاہ کا، وقت کے خلیفہ کا۔ اس نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ لوگ بغداد شہر سے نکل کر باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ سارے لوگوں کا رخ شہر سے باہر کی طرف ہے، اس طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج محدث دوراں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والے امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ آج بغداد میں تشریف لا رہے ہیں، یہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ تو وہ ملکہ زبیدہ، وہ بھی دیندار تھی، حاجیوں کے لیے مکہ میں اس نے نہر کھدوائی تھی اس دور میں، جس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اپنے شوہر کو ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہتی ہے تو بادشاہ ہے؟ ھذا واللہ الملک، اللہ کی قسم بادشاہ تو یہ ہے کہ تجھے چھوڑ کے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے دین کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے کہ ہارون اپنے محل میں ہے، لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کے شہر سے باہر عبداللہ بن مبارک کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ عزتیں اللہ دین کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج دین کا علم ہمیں مفت ملتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو ایک مسئلہ یاد تھا، مسئلے کا پتہ تھا، لیکن جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے وہ الفاظ ان کو بھول گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ حدیث ملک شام کے اندر عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہے، تو وہاں سے سفر کیا، ان کے پاس گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا جابر آیا ہے۔ وہ بھی دوڑے دوڑے باہر آئے کہ جابر خیریت سے آئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے؟ تو الفاظ سنیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں عبداللہ بن انیس کو، فرماتے ہیں فخشیت ان اموت قبل ان اسمعها، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے، تو میں اس لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں کہ تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دے۔ ہمارے اندر تو اتنا شوق نہیں، ہمارے اندر اتنا جذبہ ہی نہیں ہے دین کو سیکھنے کا۔ کتنی مثالیں میں بیان کروں۔ ایک دن سفیان بن عیینہ، یہ وہ محدث ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، آپ صحیح بخاری اٹھائیں، آپ صحیح مسلم اٹھائیں، جگہ جگہ آپ کو امام سفیان بن عیینہ ان کے نام آپ کو نظر آئیں گے محدثین کی سندوں کے اندر۔ سفیان بن عیینہ ایک دن حج کے موقع پہ باب بنی ہاشم، جو مکہ کا ایک بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے اندر اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، لوگوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، آ کر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دو۔ انہوں نے حدیث سنا دی، وہ ادھر سے مڑ کے پھر ادھر آ گیا، آ کر کہنے لگا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ۔ انہوں نے دوسری حدیث بھی سنا دی، پھر وہ تیسری طرف سے پھر گھوم کے آ گیا، کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ۔ یہ بار بار تنگ آ گئے اس کے اس رویے سے۔ سفیان بن عیینہ نے اس بندے کے سینے پہ مکہ مار دیا۔ جب مکہ مارا تو یہ اونچی جگہ پہ کھڑے تھے تو وہ بندہ نیچے گر گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا اس نے تڑپنا شروع کر دیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ حاجیوں نے کہا دیکھو سفیان بن عیینہ نے ایک حاجی کو قتل کر دیا۔ سفیان بن عیینہ جلدی سے نیچے اترے، اس بندے کا سر پکڑ کے اپنی گود میں رکھا، اس کو کہنے لگے اللہ کے بندے دیکھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے قتل کر دیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس بندے نے اشارہ کیا کان کے قریب، یعنی کان اپنا قریب کرو، میرے کان قریب کیے تو اس بندے کے الفاظ سنے، کہتا ہے لا واللہ اللہ اقوم حتی تحدثنی 100 حدیث عن الزہری وعمر بن دینار، اللہ کی قسم میں یہاں سے کبھی نہیں اٹھ کے جاؤں گا جب تک تو میرے کان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں بیان نہ کرے، تب تک میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کان میں 100 حدیثیں بیان کیں تو کہتے ہیں وہ بندہ اٹھ کے ایسے جا رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا شوق دیکھیں، اس کی تڑپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سن۔ اور میرے پیارے بھائیوں آگے بڑھیے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دین کا علم لوارث نہیں ہے، اور یہ کوئی دنیا کا گیا گزرا علم نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آپ گزار لیں گے، کوئی ڈاکٹر بھی بن جائے گا، کوئی انجینئر بھی بن جائے گا، وہ بلڈنگیں کھڑی کر لے، پلازے کھڑے کر لے، بڑے بڑے گھر بنا لے، انجام موت ہی ہے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد
دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی تعلیم، دنیا کی بلڈنگیں، دنیا کا سامان سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جائے گا۔ قبر کے اندر اگر اس کا کسی نے ساتھ دینا ہے تو وہ دین کا علم ہے، اور یہ دین کا علم کسی کی وراثت نہیں ہے۔ اوے رنگ کالا ہو، آنکھوں سے نبینا ہو، پاؤں سے لنگڑا ہو، جسم معذوریوں سے بھرا ہوا ہو، جو بھی اس دین کے علم کو سینے میں جگہ دے گا اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ کہتا ہے جو تم میں ایمان لے کر کے آئے ان کا رتبہ بلند ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، ایمان لانے کے بعد جن کے پاس علم آ گیا، دین کی دولت آ گئی، ان کا درجہ ان سے اوپر ہے، ان کا رتبہ بلند ہے، اور یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ اور کسی مردی قبیلے سے تعلق ہو، قوم سے تعلق ہو، جو دین کو سیکھے گا عزت اسی کو ملے گی۔ ایک دن امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد، اور یعنی سارے محدثین ان سے حدیث بیان کرتے ہیں، امام زہری ایک دن اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے آئے، اس کے دربار میں، تو عبد الملک نے سوال کیا من این قدمت یا زہری، زہری کہاں سے آئے ہو؟ قلت میں مکہ، کہنے لگے میں مکہ سے آیا ہوں۔ فمن یسود اہل مکہ، زہری سے سوال کیا عبد الملک بن مروان نے، زہری مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ کے اندر سردار کون ہے، علم کا استاد کون ہے؟ امام زہری جواب دیتے ہیں عطا ابن ابی رباح، عطا بن ابی رباح محدث ہیں، وہ مکہ کے استاد ہیں، سردار ہیں۔ اس نے کہا فَمِنَ الْعَرَبِ أَم مِّنَ الْمَوَالِي، یہ بتاؤ کہ وہ عرب خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا موالی ہے، اجمی ہے؟ امام زہری جواب دیتے ہیں من الموالی، عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وقت کا بادشاہ کس وجہ سے وَبِمَ صَادُهُمْ، کس بنیاد پہ اسے مکہ کا سردار بنایا ہے؟ قلت بِالدِّيَانَةِ وَالرِّوَایَةِ، اس جیسی حدیث صحیح سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کوئی بیان نہیں کرتا، اس بنیاد پہ اس کو مکہ کا سردار بنایا ہے۔ بادشاہ حیران، کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ یمن کے اندر حدیث کا استاد کون ہے؟ فرمایا طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کا، عربیہ کے اجمی کا، وہ بھی اجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ اس نے پھر سوال کیا مصر کے اندر حدیث کا استاد کون ہے؟ فرمایا یزید بن ابی حبیب، یزید بن حبیب وہ مصر کے اندر حدیث کا استاد ہے۔ کہتا عربیہ کے اجمی کا، وہ بھی اجمی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا شام کے اندر حدیث کا استاد کون ہے؟ فرمایا مکحول رحمۃ اللہ علیہ، امام مکحول، یہ وہ انسان تھا جو حبشی تھا، کالے رنگ کا، ایک عورت نے اس کو آزاد کیا تھا، لیکن حدیث پڑھ پڑھ کے اللہ نے اس کو محدث دوراں بنا دیا۔ شام کا استاد سردار امام مکحول، کہتا عربیہ کے اجمی، کہتا اجمی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا بصرہ کے اندر حدیث کا استاد کون ہے؟ فرمایا حسن بن ابو الحسن، کہتے عربیہ کے اجمی کا، وہ بھی اجمی ہے۔ کوئی عربی نہیں، شام میں، یمن میں، مکہ میں، بصرہ میں کوئی عربی نہیں ہے، سارے اجمی حدیث پڑھ پڑھ کے وہاں کے سردار اور استاد۔ پھر اس نے سوال کیا کوفہ کا استاد، فرمایا کہ ابراہیم نخعی، کہتا یہ عربی ہے کہ اجمی؟ کہتا یہ عربی ہے۔ کوفہ کا استاد محدث دوراں وہ عربی ہے۔ کہنے لگا ویلک یا زہری، کتنا ٹائم لگ گیا کہ سارے علاقوں کے اندر اجمی لوگ حدیث کے استاد ہیں، اور کوفہ کے اندر ایک بندہ صرف عربی ہے۔
کہتا افسوس کی بات ہے کہ اجمی ممبروں پہ بیٹھ کے حدیث بیان کرتے ہیں، عرب لوگ نیچے بیٹھتے ہیں۔ وقت کا حکمران یہ شکوہ کر رہا ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام زہری کے الفاظ سنیں۔ قلت یا امیر المؤمنین، کہتے ہیں میں نے کہا امیر المؤمنین، انما هو امر اللہ ودینہ، انما هو امر اللہ ودینہ، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے نیچے نازل کیا ہے۔ من حفظہ ساد ومن ضیعہ سقط، جو اس کو سینے میں جگہ دے گا اللہ اس کو سردار بنائے گا، جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اس کا عربیوں اجمیوں سے تعلق نہیں ہے۔ کوئی اجمی ہوگا اگر محدث ہے تو ممبر پہ وہ بیٹھے گا، اگر کوئی حبشی ہے اللہ کا قرآن سینے میں ہے تو ممبر پہ وہ بیٹھے گا۔ اور اسی بات کی تائید کے اندر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے حکمران خلیفہ اپنے ایک علاقے کا وزٹ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے ایک سائڈ پہ علاقہ ہے اسفان کا علاقہ، وہاں پہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہاں پہ گئے وہاں پہ دیکھا نافع بن حارث جو کہ مکہ کا گورنر ہے وہ بھی اسفان کے علاقے میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے پوچھا، نافع تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کسی کام سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم یہاں پہ ہو، تمہارے بعد مکہ کے اندر نگرانی کس کے پاس ہے، وہاں کا گورنر کون ہے؟ تو نافع بن حارث جواب دیتے ہیں ابن ابزا، ابزا کا بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا تھا، تو حضرت عمر سوال کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من ابن ابزا، او بھائی یہ ابن ابزا کون ہے؟ تو جواب دیا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے جس کو میں مکہ کا قائم مقام گورنر بنا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرداروں کی زمین، بڑے بڑے خاندان قریشی ہاشمی بنو مطلب اور بڑے بڑے سردار وہاں رہتے ہیں، تو ایک غلام کو ان کے اوپر سردار بنا کے آ گیا ہے، کس بنیاد پہ؟ نافع بن حارث جواب دیتے ہیں انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، امیر المؤمنین وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کی وراثت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا بھی جانتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لقد صدق رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا، ان هذا الكتاب يرفع به اقواما ويضع به آخرین۔ حضرت عمر کہنے لگے نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا، اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزتوں سے نوازے گا اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور جس نے قرآن کو سینے میں جگہ دی آج مکہ کا قائم مقام گورنر ہے، باوجود اس کے کہ غلام ہے، کسی کا خریدا ہوا نوکر ہے، لیکن قرآن جاننے کی وجہ سے آج وہ مکہ کا سردار ہے۔ اور آخری دو باتیں، اور میرے پیارے بھائیوں وقت تھوڑا ہے، کئی باتیں دل میں رہ گئیں محدثین کے تذکرے علم حدیث کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سیبغض کل جعذریج جواز صخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو زبان کا گندا ہے، جھگڑا کرتا ہے، سارا دن بازاروں کی خاک چھانتا ہے، رات کو پڑا سویا رہتا ہے اور دن کے وقت گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل
عالم بأمر الدنیا جاہل بأمر الآخرہ، دنیا کی ساری باتیں اس کو پتہ ہیں، بزنس کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، نفع کہاں سے آئے گا، جناب ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، ٹاک شوز کے تبصرے اس کو سارے آتے ہیں، جناب سیاست کے اوپر اس جیسی بات کوئی نہیں کر سکتا، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، وَجَاهِلٌ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ، آخرت کے معاملات کا جاہل ہے، آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے، غصہ رکھتا ہے۔ اور آخر میں میرے پیارے بھائیوں، بڑے عرصے کے بعد جمعہ یہاں پہ آج میں نے پڑھایا، لیکن تعداد دیکھ کر بچوں کی اور مدرسے کے معاملات دیکھ کر تھوڑی دل کے اندر تکلیف بھی ہوئی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ میرا محتاج نہیں ہے، نہ آپ کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، ہم سب اللہ کے نوکر ہیں، اس نے دے دیا تو مالک کا شکر ہے، وہ نہ دے تو ہم اسے پوچھ نہیں سکتے۔ اور یہ ادارے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ اللہ کا گھر ہیں، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ ہم بھی ایسے ہی مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے، حقیقت ہے سٹور کے اندر نا دالیں پڑی ہوتی تھی بڑے بڑے عرصے سے، تو اندر سنڈیاں پڑ جاتی تھی، مجھے یاد ہے 2010 کی بات ہے، تو ہم جب کھانا کھانے جاتے تو کچھ سنڈیاں نا شوربے کے اوپر تیر رہی ہوتی تھی۔ گھر میں ایسا نہیں ہوتا، اور گھر میں تو مکھی گر جائے تو ہم سالن پھینک دیتے ہیں، یہ مدرسوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آج اس کا صلہ بھی عطا کیا، اور اس میں کوئی ریاکاری کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن اللہ نے سوچ سے بڑھ کے نوازا ہے۔ ہم بھی کسی کا صدقہ جاری ہیں۔ اس ٹائم جب ہم پڑھتے تھے کوئی ہماری خدمت کرتا تھا، کوئی مدرسے میں گوشت دے جاتا تھا، کوئی بچوں کے لیے فروٹ دے جاتا تھا، آج وہ قبروں میں ہوں گے یا کہیں بھی ہوں گے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، ہم ان کا صدقہ جاریہ ہے، جہاں پہ دین کی دعوت دیں گے یہ ان کو بھی اجر ملے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کا بھی اکاؤنٹ ایسے ہی شروع کر دے کہ آپ قبر میں ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا بچہ تھا جو پڑھ لکھ کے اللہ نے اس سے دین کا کام لے لیا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو مدرسوں سے گزر کے آئے، جناب ساجد میر اور ڈاکٹر پروفیسر ابتسام الہی ظہیر، ہشام الہی ظہیر، پروفیسر حافظ محمد سعید، سیف اللہ خالد، بڑے بڑے نام، یہ سارے مدرسوں سے نکل کے آئے، آج دنیا میں پاکستان میں جہاں بھی دین کی دعوت کا جتنا کام کر رہے ہیں، یہ سب انہی لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جنہوں نے اس دور میں ان پہ خرچ کیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آج ہم اس طرح خرچ کریں، نہیں جناب میری تو ہن اتنا یاری موک گئی تو میں نہیں دینا، قاری صاحب نے میرے خلاف گل کر دی میں نہیں دینا، اگر تو آپ قاری صاحب کو دیتے تھے یا آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں تو نہ دیں، جو اللہ کو دیتا تھا تو وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کرے۔ میں کوئی بھی نیکی کا کام کر کے لوگوں سے اس کا اجر کیوں طلب کرتا ہوں؟ کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ بس ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عربی کا اشارہ ہے، مقولہ ہے، العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کو نا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کے اوپر تہمت لگ گئی بدکاری کی، آپ کو پتہ ہوگا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، واقعہ افک کے نام سے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تہمت لگ گئی، جب تہمت لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نا اپنے ایک چچا کے بیٹے مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا مہینے کا خرچہ دیا کرتے تھے، ہر مہینے اس کو خرچہ دیا کرتے تھے کہ یہ میرا کزن ہے، یہ غریب ہے، تو اس کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ تو جس وقت تہمت لگی، تہمت لگانے والے بندوں کے اندر حضرت مستہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج کے بعد میں مستہ کو خرچہ نہیں دوں گا، پیسے بند، میری بیٹی پہ تہمت لگا دی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اللہ نے کہا جو تم میں مالدار ہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ لوگوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے تھے، لیکن اپنی ذاتی دل کی رنجش کی بنیاد پہ وہ خرچے بند کر رہے ہیں۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تم بھی معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جس نے بیٹی پہ تہمت لگائی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا خرچہ بند کیا تو اللہ نے اس کے اوپر بھی روک دیا، ابوبکر خرچہ نہیں بند کرنا اس کا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں بھی اداروں کے ساتھ چلنا چاہیے، اللہ کے گھر کے ساتھ چلنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ جناب اس کے ساتھ میری دوستی ہے، یہ گیا تو میرا بھی ختم، نہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کیا کریں اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ کسی کے اوپر آپ کا قرض نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کی تجارت ہے۔ دنیا میں اللہ کو دیں گے تو آخرت میں اللہ اس کا ڈبل آپ کو اجر عطا کر دے گا۔ ہاں، جمعہ کے حوالے سے وقت تھوڑا اوپر ہوا ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ میں جمعہ لاہور میں پڑھاتا ہوں، یقین جانیے آپ کے یہ بھائی جمعہ پڑھتے ہیں وہاں پہ 12:30 میرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد فل ہوتی ہے، پہلے مسجد فل، 12:30 خطبہ شروع ہوتا ہے، 1:05 پہ میں نے خطبہ ختم کر دینا اور 1:10 پہ نماز کھڑی ہوتی ہے، کوئی اس سے لیٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پہ دیکھیں کہتے ہیں جی 12:30 کا ٹائم ہے تو لوگ لیٹ آتے ہیں، آپ 45-50 پہ شروع کریں، ایسے لیٹ کریں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کا وقت زیادہ لوں، لیکن اس ترتیب کو آپ سیٹ کریں، جو وقت آپ مجھے دیں گے میں اس کے مطابق ختم کروں گا، 1 منٹ بھی اوپر نہیں جائے گا، لیکن ہماری سستیاں ختم نہیں ہو رہی اس لیے وقت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو آپ بھی یہ وعدہ کریں، انشاءاللہ انتظامیہ بھی اس کے اوپر کاربند ہوگی کہ جو وقت طے ہوگا اس کے اوپر خطبہ ختم ہو اور نماز ہو، میں اسی کے حق میں ہوں، چاہے آدھے گھنٹے کا یا 25 منٹ کا خطبہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔